جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، سامعین و ناظرین، وقت کا مالک صرف اللہ ہے۔ ٹائم یہ اللہ کی ملکیت ہے، اسی لیے قرآن مجید کے خلاصے میں سورۃ الفاتحہ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ مالک یوم الدین، دنیا ہو روزے جزا یا سزا آخرت ہو، مالک اللہ ہے۔ جب ٹائم اس کا ہے تو فیصلے بھی اسی کے ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، جس کی ٹیکنالوجی اور تخلیق ہوتی ہے، آرڈر اور امر بھی اسی کا چلتا ہے۔ لہذا مالک نے جب سے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا ہے اور وقت تخلیق کیا ہے، اسی دن سے یہ فیصلہ فرمایا کہ سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہوگی۔ کتاب اللہ کی سورۃ التوبہ ہے، آیت نمبر 36 ہے۔ مالک خبر دیتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ یقینی خبر، پختہ پیغام، دو ٹوک فیصلہ جس میں شک، ریب اور منون کی گنجائش نہیں ہے، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ کب سے اور کہاں؟ فی کتاب اللہ، مالک کی کتاب میں، لوح محفوظ میں، یوم خلق السماوات والارض، جب سے آسمانوں کو اور زمین کو تخلیق کیا ہے، منہا اربعۃ حرم، 12 میں سے 4 تب کہ اللہ نے حرمت والے قرار دے دیے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کتاب اللہ ہی کافی ہے، اور صاحب کتاب، عامل کتاب، حامل کتاب اور حافظ قرآن، ان کے قول کے بغیر، قرار کے بغیر، گفتار کے بغیر، حدیث کے بغیر ہمیں کفایت ہے، تو یہ آیت سوالیہ نشان بن کے کھڑی ہے کہ 12 مہینوں کے نام کتاب اللہ سے اور 4 مہینوں کی حرمت بائی نص کتاب اللہ سے ادھار بھی ہے، سوال بھی ہے۔ یقیناً جن پہ کتاب اتری تھی وہی معلم، وہی استاذ، وہی شارح، وہی مفسر، ان کے بیان کے بغیر یہ آیت مجھے اور آپ کو روکتی ہے کہ ذرا سوچئے گا۔ خیر، آتے ہیں اس طرف۔ دنیا کی توضیحات اپنی جگہ، مرشد کامل، رہبر دو عالم، رحمت کامل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا؟
وہ بھی ہم دیکھتے ہیں، پہلے بات مکمل کریں۔ ذالک الدین القیم، لوگوں یہی وہ دین ہے جو پہلے دن سے لے کے مالک یوم الدین، قیامت کے دن تک قائم رہنا ہے۔ کوئی دل و جان سے مان لے تو بسم اللہ، نہ تسلیم کرے تو اس کی اپنی بد نصیبی ہے، وگرنہ علم دیا جا چکا ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، آپ نے اپنے آپ پر، لوگوں پر، معاشرے پر، سوسائٹی پر، ویسے تو 12 مہینے بین ہے، آپ ہر چاند کو دیکھ کے کہتے تھے، دعا کرتے تھے کہ اللہ یہ جو مہینہ ہے، یہ جو چاند ہے، اسے امن والا، ایمان والا، اسلام والا اور سلامتی والا بنا دینا۔ ہر مہینے میں امن، مگر یہ 4 مہینے بالخصوص حرمتوں والے اور ظلم و زیادتی بالکل بین اور پابندی۔ وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، ہاں کبھی کبھی ضرورت پڑے گی، اللہ کی سرزمین کو ہم شرک سے پاک دیکھنا چاہتے ہیں، اگر جھوٹے ہو کے بھی وہ تم سے لڑتے ہیں تو پھر تم نے اپنا ہاتھ نہیں روکنا۔ جیسے وہ میدان میں اکٹھے ہو کے کافتن سرگرم ہیں، یقاتلونکم، حق پہ ہونے والوں کو ماننے کی بجائے کاٹنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر جیسا منہ اسی انداز میں پھر تھپڑ آئے گا۔ ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں، اور یہ ہوا، انشاءاللہ اس کا بھی ذکر کریں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، تمہارے رب کے ساتھ کس کے ہیں؟ یقین کے ساتھ جان لیجئے کہ رب لا اینڈ آرڈر کو ماننے والوں کو ان کا ساتھ دیتا ہے۔ جہاں بھی قرآن مجید میں تقوی آئے گا تو وہاں وقایا ہے، وہاں اللہ کے امر کو ماننا اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکنے والے متقی ہیں، ظاہری شکل شیپ نہیں۔ کتاب اللہ کی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 مکمل ہوتی ہے۔ ہمارے پاس 4 مہینے کون سے ہیں؟ کیا میں محبتوں سے، اپنی مرضیوں سے، قیاس آرائیوں سے، اپنی سوچ اور فکر سے، یا کسی بڑے کے بیان سے قرار دے دوں؟ نہیں، میرے اور آپ کے مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سنیے۔ راوی ابو بکر نفع ابن الحارث ہیں، صحیح البخاری ہے، اور امام مسلم نے بھی اسے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے، بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الزمان قد استدار کہیت یوم خلق اللہ السماوات والارض۔ لوگوں، آج جب میں حج میں ہوں، لوگوں نے زمانے بدلے، مہینے بدلے، ایام بدلے، مرضیوں کے دن بدلے، لیکن آج وہ پہلا دن جب اللہ نے 12 مہینے مقرر کر کے جس دن سے جیسے آغاز کیا تھا، آج زمانہ اپنی اس اصل کے اوپر موجود ہے۔ وہی مہینہ ہے، وہی دن ہے، اور میں اعلان کرتا ہوں یہ 12 مہینے ہیں، 12 شہرا منہا 4 حرم، 4 حرمتوں والے ہیں، 3 متوالیات، 3 لگاتار ہیں، ذوالقعدہ و ذوالحجہ والمحرم۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم 4۔ بنتا تو یہ تھا کہ اس کے پیچھے شوال ڈال لیتے یا اگلا ساتھ میں ایڈ کر لیتے، سفر بھی آ جاتا، لڑائیاں سفر میں، لیکن سفر کے لیے میرے مرشد نے الگ سے کہا لا سفرہ، نحوستیں، جنگیں، بھاگ دوڑ، قتل و غارت، خوشی غمی کے مقاطعے، میرے دین میں سفر میں ایسا کچھ نہیں۔ حضور 3 ہوئے ہیں، چوتھا کون سا ہے؟ آپ فرماتے ہیں وَرَجَبٌ شہر مضر الذی بین جمادہ و شعبان، جمادہ الثانیہ اور شعبان کے درمیان جو رجب ہے، اسے میں حرمت کا مہینہ قرار دے رہا ہوں، اور یہ اللہ کے ہاں پہلے دن سے
اچھا جی، رجب کا دوسرا نام کیا تھا؟ اسے رجب الاسم بھی کہتے تھے۔ عرب لوگ قبیلہ برادری لڑائیوں کے ساتھ مشہور تھے، پورا سال تلواروں کی جھنکاریں، تیروں کی بچھاڑیں، نیزہ بازی چل رہی ہوتی تھی، ایک دوسرے میں دشمنی عروج پہ ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو تلواروں کی جھنکاریں اور آوازیں گن گھرج جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ خاموش رجب، پرامن رجب، اس میں جنگ نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ وہ مہینہ، 7واں مہینہ عربی ترتیب میں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادہ الاولی، جمادہ الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، اس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں۔ اور اس مہینے کی بابت بہت کچھ دنیا کہتی ہے، مانتی ہے، سنتی ہے، جانتی ہے، اپنے اپنے انداز میں دنیا چل کے۔ ہماری ایک ہی کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی اس مہینے یا کسی بھی مہینے کے بارے میں من مرضی کے بیانات، خطابات، آراء اور غلط تصورات، مسکنسیپٹس جو پائے جاتے ہیں، ہم انہیں ختم کر کے اپنے دوست احباب کو وہ بتائیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ یاد رہے، ہر دن کوئی نہ کوئی خوشی ہے، ہر دن کوئی نہ کوئی غم ہے۔ بڑے سے بڑے عظیم لوگ اس دنیا سے ہر دن جا رہے ہیں، اور ہر دن کوئی نہ کوئی ولادت ہے، اور ولادت ہوتے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ کون پیدا ہوا ہے اور اس کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، جب تک کوئی وقت نہیں گزارتا، پڑھ لکھ نہیں لیتا، اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ اس کو یا اپنی رحمتوں سے عروج نہیں دے دیتے، پتہ نہیں چلتا۔ فیصل آباد میں ہماری بیٹی عرفہ کریم پیدا ہوئی، دنیا نہیں جانتی تھی، چند لوگوں کے بیچ میں تھی۔ کیسے آگے بڑی عمر کے ساتھ رب نے کیا کام لیا، دنیا میں کا نام کمایا، شاید سب بچیوں کے حصے میں نہیں آیا۔ پیدا ہوتے ہوئے کوئی مشہور نہیں ہوتا، اگر ہے بھی تو ایک محدود پیمانے پہ، لیکن ہم نے ایک عادت بنا لی ہے۔ اسلام نے جسے اپروچ نہیں کیا اور اس کے اوپر زور نہیں دیا، ہم ولادت پر، وفات کے اوپر سارا زور لگا دیتے ہیں، مقصد حل ہو یا نہ ہو، یہی ہماری زندگی کا وتیرہ ہے۔ یکم رجب ہوتا ہے تو ہم اسے امام باقر علیہ السلام کی ولادت کے طور پہ مناتے ہیں، دنیا منا رہی ہے، ویلکم۔ 3 رجب ہے امام تقی کی شہادت ہے، 5 رجب ہے ولادت ہے، 9 رجب ہے علی اصغر کی یہاں پہ ولادت ہے، 10 ہے یہ امام تقی کی ولادت ہے، 13 ہے امام علی کی ولادت ہے، 15 ہے بی بی زینب کی وفات ہے، 22 ہے امیر المومنین امیر معاویہ کی وفات ہے، اللہ ان سب سے راضی ہو۔ 24 کو فتح خیبر ہے، 25 کو امام موسیٰ کی وفات ہے، 26 کو جناب ابو طالب کی وفات ہے، 27 کو معراج شریف ہے، اور 28 کو رجب کو امام حسین کی روانگی ہے مدینہ سے مکہ کی طرف۔ ہر دن تاریخی اعتبار سے اپنا مقام مرتبہ رکھتا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ میرے محبوب نے اپنی زندگی میں رجب کیسے ہے، معمولات زندگی کیا رکھے؟ ایک اصول یاد کر لیجئے، پوری سیرت پڑھ لیجئے، پوری سیرت۔ بات دنوں کی ہوگی تو میرے اور آپ کے محبوب نے ہفت روزہ اعتبار سے جمعے کو اسپیشلی ٹائم اور وقت، خطبہ ظہر کے وقت میں اس روٹین سے نوازا ہے، اور وہ انشاءاللہ قیامت تک اسے ملے گی۔ دن سوموار کا ہو، پیغمبر نے روزہ رکھ کے دکھایا ہے، اعزاز بخشا ہے۔ دن جمعہ رات کا ہو، جمعہ رات پر ہی برات، ایسا کوئی نہیں، روزہ رکھ کے اور بتایا کہ ان 2 دنوں میں اللہ کے ہاں عمل نامے پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔
یہ تو ہے ہفت روزہ ترتیب. مہینوں کے اعتبار سے آئیے، سال کا آخری مہینہ میرے اور آپ کے محبوب نے اس کے پہلے 10 دن پورے سال میں کسی مہینے کے کسی دنوں کی اتنی اہمیت نہیں جتنی ان کی گنوائی ہے. اللہ کا شکر ہے، ہم بیان کرتے ہیں انہی ایام میں حج ہے، انہی ایام میں یوم ترویہ ہے، یوم عرفہ ہے، یوم منا ہے، اور پھر ایام تشریق ہے. انہی ایام میں یوم عید الاضحیٰ ہے. جو میرے محبوب نے ان دنوں کو سٹیٹس دیا، مقام دیا، اللہ کا شکر ہے ہم اس کے اوپر امت کو گائیڈ کرتے ہیں، بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں. جو فضائل صحیح میرے محبوب نے بیان کی ہیں لوگوں کو دیتے ہیں. ہم کسی کی خوشی یا غم میں رکاوٹ نہیں ڈالتے. شرط یہ ہے کہ میرے محبوب کی زبان سے، کتاب و سنت سے اس کی عزت افزائی، اس کا بیان موجود ہو. والفجر ولیال عشر، ہمیں فجر کے وقت کی قسم اور 10 دنوں کی ان راتوں کی قسم کہ جن کو محبوب نے افضل ترین قرار دیا اور اللہ نے ان کو مقرر کیا. بات مہینوں کی آئے، میرے پیمبر نے شعبان کے روزے، محرم کے روزے بیان کیے تو ہم بیان کریں. بات دنوں کی آئے، یوم عرفہ کا روزہ، عاشورہ کا روزہ، فضیلت بیان کی ہم بیان کریں. 10 دنوں کی بات آئی، ذوالقعدہ، ہم بیان کریں. بات مہینوں کی آئے، میرے پیمبر نے کہا رمضان کا مہینہ، جہنم کے در بند کر دیے جائیں، جنت کے در کھول دیے جائیں، رحمت کے دروازے کھل جائیں، آسمانوں کے دروازے کھل جائیں، شیطان باندھ دیے جائیں، اور رب پکارے کہ ہے کوئی آنے والا، خیر کے طالبہ، آج نہیں آیا تو کب آئے گا، شر کی طرف بھاگنے والے رک، آج نہ رکا تو کب رکے گا. آخری عشرے کو اعتکاف، آخری عشرے کی تاک راتوں کو، پورے سال کی راتوں سے معزز، اور لیلۃ القدر کو خیر من الف شہر کا سٹیٹس دیا قرآن نے. ہم بیان کریں، آپ جاگیں، جگائیں. اذا دخل العشر الاخیر شد میزرا وایقظ اہلا، میرے محبوب کمر بستہ ہو جاتے، گھر والوں کو جگاتے، خود جاگتے، رب کی عبادتیں کرتے، مناجات میں وقت گزرتا، لیلۃ القدر کی تلاش رہتی. ہم کریں. شوال کی یکم آئے، میرے محبوب نے عید الفطر قرار دی، ہم اسے تسلیم کریں، بیان کریں، اور ویسے کریں جیسے محبوب نے بیان کیا. یاد رکھیے گا، دنیا ساری ایک طرف، میرے مرشد نے کہا عید کا دن ہے، کوئی خاتون پردے دار، بڑی چھوٹی، گھر میں نہ رہے. جاؤ پتہ کرنا، اللہ کا شکر ہے. ہم بازاروں میں دائیں بائیں تو چلے جاتے ہیں، فیملیوں کو لے کے میلوں میں چلے جاتے ہیں، افتتاح ہو تو چلے جاتے ہیں. جس دن کو میرے پیمبر عید مقرر کریں، اس دن نہ بننا، نہ سنورنا، نہ نہانا. وہ جی نہیں رہنے دیں، مرد جائیں بس. میرے مرشد نے کہا نکالو، کوئی عورت گھر نہ رہے. حضور 2 بڑی پرابلمیں ہیں. پہلی، جو ایام کے ساتھ ہیں ان کا کیا کریں؟ کہا ان کو بھی لے کے آؤ. کہا حضور آ گئی ہیں میدان میں، جہاں نماز پڑھنی ہے. کہا صفوں میں نہیں بیٹھیں، سائیڈ پہ ہو جائیں، بیٹھیں وہیں پہ، نماز کو دیکھیں، خطبے کو سنیں، اور جب دعا ہو تو دعا میں شامل ہو. حضور ایک اور مسئلہ ہے، سب کے پاس عبائے نہیں، چادریں نہیں، جلباب نہیں. کہا جس کے پاس بڑی چادر ہے وہ اس چادر کے اندر دوسری کو لے کر کے آ جائے. یہ ہے خوشی، یہ ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ، یہ ہے اس کی ٹائمنگ، یہ ہے تاریخ، یہ ہے وقت. اور اگر میرے محبوب نے اسے نہیں منایا تو عید الاضحیٰ کو دیکھ لیں. ہم حج کے دنوں میں 10 ذی الحجہ کو آپ نے ہمیشہ عید الاضحیٰ پڑھی ہے، لیکن جس سال حج کر رہے تھے بیت اللہ سے 4 یا 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ مینا میں تھے، مگر آپ نے عید الاضحیٰ نہیں پڑھی، نہ مینا کے اندر نہ وہاں جا کے. اللہ کا شکر ہے، ہم حج میں ہوتے ہیں، ہم نہیں پڑھتے. لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں، چلو عید پڑھائیے.
تو دن گزاریے جیسے میرے حضور نے گزارے، راتیں گزاریے جیسے آپ نے گزاری، ماہ و سال گزاریے جیسے پیمبر نے گزارے۔ جھوٹی فضیلتیں ہمارے کام نہیں ہوتی، نہ ہم ان کو اٹھاتے ہیں، نہ ہم ان کو پیش کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی فضائل میں چلتی ہیں، آئیں ذرا نظارہ کرواؤں۔ عام لوگوں سے پوچھیے، اخبار میں پڑھیے، تحریریں پڑھیے، رجب کے مہینے کے فضائل میں لازمی لکھا ہوگا حدیث نبوی میں ارشاد ہے، آپ نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، بڑی فضیلتیں ہیں رمضان کی، بڑے فضائل ہیں شعبان کے، رجب کے، مگر یہ جو تینوں لفظ ہیں، تینوں لفظ گھڑ کے میرے حضور کے اوپر جھوٹ بولا گیا، آپ نے یہ لفظ نہیں بولے۔ کوئی مجلہ اٹھائیے، کوئی جریدہ، کوئی اخبار، کوئی دینی پرچہ، یار ڈر نہیں لگتا؟ حضور نے کہا ہے کہ جو میرے اوپر جھوٹ بولے گا قیامت کے دن، مفتی صاحب آپ کا کبا و جبا و دستار کام آنے والی نہیں، یہ جس موٹے صوفے اور گدی پہ بیٹھ کے، فتوے کی گدی پہ گدی نشیں بن کے بیٹھے ہو، مفتی بنے ہو، فضائل بیان کرنے والے ہو، اگر اسی زبان پہ کوئلے اور نیچے کوئلے بچھا دیے گئے، دم دے دیا گیا تو کیا کرو گے؟ سنیے جو جھوٹ بولے گئے اس مہینے کے حوالے سے حضور پر، عام بندے پہ نہیں۔ فرمایا رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، محبوب پہ جھوٹ۔ وشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، میرے آقا و مرشد پہ جھوٹ۔ ورمضان شہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ۔ لاکھوں فضائل ہوں گے مگر یہ محبوب نے نہیں کہا۔ قیل یا رسول اللہ، پوچھا گیا اللہ کے رسول، ما معنی قولک رجب شہر اللہ؟ گھڑی ہوئی حدیث کے الفاظ جو بنا کے پیش کی گئی، سنیے۔ کہا حضور آپ کا کیا معنی ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے؟ قال، آپ نے کہا، جھوٹ بولا گیا، چار چیزیں بتائی گئی اس میں۔ کہا لِأَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْمَغْفِرَةِ، اللہ نے اس مہینے کو خاص کر دیا اپنی مغفرت کے ساتھ، باقی مہینوں میں مغفرت نہیں ہوتی۔ جھوٹ بولا گیا میرے حضور پہ۔ وَفِيهِ يُحْقَنُ الدِّمَاءُ، اللہ اس مہینے میں جن کا خون واجب ہوتا ہے، میرا رب ان کا بھی قتل روک دیتا ہے، کیونکہ اس میں لڑائی سے روکا گیا ہے۔ جھوٹ ہے میرے محبوب کے اوپر۔ وَفِيهِ تَابَ اللَّهُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ، انبیاء جن سے رب ناراض تھا ان کی توبہ اللہ اسی مہینے میں قبول کرتے تھے۔ جھوٹ بولا گیا میرے محبوب پر۔ وَفِيهِ أَنْقَذَ أَوْلِيَاءَهُ مِنْ يَدِ أَعْدَائِهِ، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ اپنے ولیوں کو ان کے دشمنوں سے بچاتے تھے۔ یعنی باقی 11 مہینے نہیں، صرف اس مہینے میں جھوٹ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ باندھا گیا، بنایا گیا، لمبی حدیث ہے لیکن میں چونکہ چلتی ہے مارکیٹ میں تو پتہ ہونا چاہیے۔ من صامہ استوجب علی اللہ ثلاثۃ، جو بندہ اس میں روزہ رکھ لے نا، اللہ 3 چیزیں اپنے اوپر لازمی اور واجب قرار دے لیتے ہیں۔ مغفرۃ لجمیع ما سلف من ذنوب، اللہ اس بندے کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ وعصمۃ فیما بقی من عمرہ، اللہ پوری زندگی اس کو پھر کبھی گناہ میں، باقی لائف کوئی گناہ میں مبتلا ہی نہیں ہونے دیتے۔ وَأَمَانًا مِّنَ الْعَطْشِ يَوْمَ الْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، قیامت کے دن جب پیاس لگے گی میرا رب اسے پیاس نہیں لگنے دے گا۔ بھئی فضیلتیں تو بہت بڑی ہیں، دل تو کرتا ہے۔ جھوٹی فضیلتوں کا محتاج نہیں ہے دین، محبوب پہ جھوٹ باندھ کے موضوع روایتوں کا محتاج نہیں ہے پیمبر کا دین۔ اب آگے مزید گھڑی گئی، گھاڑو نے گھڑی، اور کیا کہتا ہے؟ فقام شیخ ضعیف فقال، ایک بوڑھا کھڑا ہوا اور پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی لعاجز عن صیامہ کل، اللہ میں تو پورا مہینہ محبوب روزہ نہیں رکھ سکتا رجب کا۔ کہا ایسے کرو، فقالا صلی اللہ علیہ وسلم سم اول یوم من، رجب شروع ہو تو پہلے دن روزہ رکھ لیا کر۔ جھوٹ ہے میرے محبوب کے اوپر، باندھا گیا اور بڑی دیدہ دلیری سے۔ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اللہ کے ہاں نیکی
10 کے برابر. وَأَوْسَطَ يَوْمٍ مِّن, جب درمیانی دن آئے پھر رکھ لینا. وَآخَرَ يَوْمٍ مِّنْهُ, آخری دن بھی رکھ لینا. فَإِنَّكَ تُؤْتَ ثَوَابَ مَنْ صَامَهُ كُلَّهُ, آپ کو اتنا ثواب مل جائے گا جیسے کسی نے پورا رجب کا مہینہ روزے رکھے. یہ جتنا میں بیان کر چکا ہوں حضور پہ جھوٹ بولا جا چکا ہے, موضوع ہے, من گھڑت ہے. آگے سنیے, فرمایا وَلَكِنْ لَا تَغْفِلُوا عَنْ أَوَّلِ لَيْلَةِ جُمْعَةٍ فِي رجب, رجب کے مہینے کے پہلے جمعے کی رات جو آئے نا اس سے غافل نہ ہونا. فَإِنَّهَا لَيْلَةٌ تُسَمِّيهَا الْمَلَائِكَةُ الرَّغَائِبُ, اس کا نام رغائب فرشتوں کے ہاں مشہور ہے, لیلۃ الرغائب. اور آپ نے سنا ہوگا صلاۃ الرغائب پڑھائی جاتی ہے, تفصیل سنیے. وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ لَا يَبْقَى مَلَكٌ فِي جَمِيعِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا وَيَجْتَمِعُونَ فِي الْكَعْبَةِ وَحَوَالِهَا, جب رجب کے پہلے جمعے کی جو رات ہے, جب اس کا آخری 1/3 ثلث باقی ہوتا ہے, اسے اٹھا کے اہمیت سنیے. اللہ کے ہاں فرشتے سارے بیت اللہ میں اور اس کے قرب و جوار میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. آسمان پہ کوئی فرشتہ نہیں رہتا, اور یہ آ کر کے اللہ پھر ان کے اوپر دیکھتے ہیں, نظر فرماتے ہیں. فَيَقُولُ مَلَائِكَتِي, او میرے فرشتوں, سلونی ما شئتم, آج جو مانگنا ہے مانگو. فَيَقُولُونَ يَا رَبَّنَا حَاجَتُنَا إِلَيْكَ, اللہ ہماری حاجت صرف اتنی ہے, ان تغفر للصوام رجب, رجب کے مہینے میں جنہوں نے روزے رکھے اللہ ان کو معاف کر دے. سانو تے لوڑ نہیں, اے روزے داراں نو معاف کر دے. فیقول اللہ عز وجل قد فعلت ذلک, یہ سن کے اتنی بڑی فضیلت داد تو ملے گی, مگر کون جانے کہ گھاڑو نے گھڑ کے حضور کے ذمے لگایا ہے, جھوٹا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, اور حدیث کہہ کے بول رہا ہے. میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا, وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے. لوگ اعتبار نہ کرتے تو کیا کرتے, وہ منبر پہ کھڑا ہو کر کے جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے. لوگ تو سر پہ کتاب رکھے کہتے کاش یار یہ فضیلتیں گھڑی ہوئی ہیں, حضور نے بیان نہیں کی, ذمے لگائی گئی حضور کے. ثم قال رسول اللہ, مزید جھوٹ سنیے, حضور کے ذمے لگایا گیا. وما من احد یصوم یوم الخمیس اول خمیس فی رجب, جو رجب کے مہینے کی پہلی جمعرات کا روزہ رکھتا ہے. ثم یصلی فیما بین العشاء والعتمہ, پھر وہ نماز پڑھتا ہے عشاء کے بعد اور عتمہ کے درمیان, یعنی لیلۃ الجمعہ, جمعے کی رات. 12 رکعہ, 12 رکعتیں, یہ ہیں وہ صلاۃ غیب اور مشہور جو پڑھائی جاتی ہے. یقرأ فی کل رکعۃ فاتحہ مرۃ, ایک مرتبہ فاتحہ. وَإِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ 3 مرات, 3 مرتبہ سورۃ القدر. اور پھر اس کے بعد وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ, یہ جو سورہ اخلاص ہے یہ 12 مرتبہ پڑھے. یفصل بین کل رکعتین بتسلیمہ, 2 رکعت پڑھ پڑھ کے سلام پھیرتا جائے. فاذا فرغ من صلاتہ, جب نماز 12 رکعت سے فارغ ہو, صلی 70 مرہ, پھر 70 مرتبہ درود بھیجے اور کہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ, پھر یہ والا درود پڑھے. ثم یسجد, پھر سجدہ کرے. فیقول فی سجودہ, اور سجدوں میں پڑھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, 70 مرتبہ جو ہے انہوں سجدے میں پڑھے. ثم یرفع راسہ, پھر سر اٹھائے. فیقول, پھر بولے اغفر وارحم, اللہ معاف کر دے, اللہ رحم فرما. وتجاوز عما تعلم, اللہ جو تو جانتا ہے اس سے تجاوز فرما. انک انت العزیز الاعظم 70 مرہ, پھر 70 مرتبہ یہ دعا پڑھے. ثم یسجد الثانیہ, پھر اگلا سجدہ کرے, پھر اس میں بھی وہ کہے جو پہلے سجدے میں کہا تھا. پھر اللہ سے اپنی حاجت مانگے تو اس کی حاجت پوری ہوگی. نماز حاجت ہے یہ جی. اب مزید سنیے اور جھوٹ, یہ جتنی باتیں میں نے بیان کی ہیں حضور پہ جھوٹ ہے, موضوع ہے, من گھڑت ہے. پھر میرے حضور کے ذمے حلفاً یہ بات ڈالی گئی جھوٹ کو مضبوط کرنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والذی نفسی بیدی, مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ما من عبد ولا امۃ صلی هذه الصلاۃ
جو بھی بندہ اور بندی یہ نماز پڑھے گا پڑھے گی الا غفر لہ جمیع ذنوبہ، اللہ اس کے سارے جمیع ذنوب ہی معاف فرما دیں گے. ولو کانت مثل زبد البحر وعدد ورق الاشجار، یہ سمندر کی جھاگ کے برابر یا درختوں کے پتوں کے برابر بھی گناہ ہوں گے، معاف ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو یہ اتھارٹی دیں گے کہ وہ 700 افراد اپنے خاندان کے بخشوا لے گا اور ان کی سفارش کرے گا. جھوٹ بولا گیا حضور پر. خیر بات ابھی آگے بڑی لمبی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بیان کرتے گئے، جو آتا گیا لکھتے گئے. راوی کس کو بنایا؟ حضرت انس کو رضی اللہ. اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے راوی کسے بنایا گیا؟ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور راوی اس کے اندر ہے کون جس نے یہ جھوٹ باندھے؟ علی بن عبداللہ ابن جہزم، مشہور بوضع الحدیث، جھوٹی حدیثیں گھڑ گھڑ کے بیان کرنے میں شہرت رکھتا تھا. امام دہلوی نے فردوس میں، ابن عساکر نے معجم الشیوخ میں، اور علامہ ابن الجوزی میں الموضوعات کے اندر، الموضوعات جہاں بھی آئے تو اس کا معنی آگے بے شک شریف بھی لکھا ہو تو یہ وہ جھوٹی باتیں ہیں جو حضور پہ وضع کر کے گھڑ کے جھوٹ باندھ کے بنائی گئیں، اور امت کو انتباہ کیا گیا کہ بھائی ان سے بچنا یہ صحیح نہیں ہے، اور ہم نے ان کو لے کر کے سینے سے لگایا، فضائل میں بیان کیا. اور اگر کوئی کہہ دے کہ مولانا یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، جھوٹی ہے، بہتان ہے محمد رسول سے، او نہیں جی فضائل چے جان دو یار، کوئی رہن بھی دو، وہ کی بیان کریے. آئیں بتاتے ہیں کیا بیان کرنا ہے، صحیح کی طرف بڑھیے، باقی چیزیں ایک طرف. میں اتنا عرض کروں گا، صرف اتنا. کل حسن اتفاق سے 22 رجب تھی، ہم دنیا داروں میں بھی بیٹھتے ہیں، دین داروں میں بھی بیٹھتے ہیں، تو دوست بڑے شد مد کے ساتھ پاجی کھا لو، مٹھا ہے، پوریاں شوریاں نے، حرج کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے تھے، کہا حضور فلاں جگہ پر انہی ایام میں ہم عتیرہ مناتے ہیں، کھانے لگاتے ہیں. کہا اس دن کے ساتھ کرنے کی خاص وجہ بتایا گیا، جی فلاں سبب ہے. آپ نے کہا اگر آپ کو اتنی محبت ہے تو اللہ کا سارا سال ہے، جب مرضی کھانے کا کر لیں، لیکن خاص کر کے اسپیشلی بناؤ گے تو روکا جائے گا. اس دن کوئی خاص منت مانی گئی ہے، کوئی نظر مولا نیاز حسین ہوئی ہے یا نیاز بکر، یا جس کے بھی ذمہ آپ لگا رہے ہیں سرکار. پیچھے میں نے ساری گنی ہے، یکم رجب سے لے کے 28 تلک بڑے بڑے نامی گرامی سفر بھی ہیں، معراج بھی ہے، ولادتیں بھی ہیں، شہادتیں بھی ہیں، اموات بھی ہیں. تب کیوں نہیں رکھا؟ کوئی تو پوچھنے والا ہو، صرف 22 کو کیوں؟ سر جی میں اس دن پوچھوں گا، مجھے بڑے لوگ جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں تسی کسی نہ کوئی چنگی شے کھان نہ دیا جائے. بھائی آپ پورا سال اپنے گھر میں کھاتے ہیں، ہم نے کبھی روکا، کبھی ٹوکا؟ دین بنا کے پیش کرو گے تو ہم اپنے لوگوں کو سمجھاتے رہیں گے. یہ پیغمبر کا دین ہے، یہ تیرا میرا نہیں ہے. چس تب آئے گی جب گھر میں باپ کی یا اپنے کسی بڑے اور وڈیرے کی موت ہو اور چارپائی پڑی ہو. میں خوشی مناتا ہوا صرف گلی سے گزر گیا نا تو تکلیف ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیے. کیوں نہیں کرتے شادی محرم میں؟ کیا مسئلہ ہے؟ اسی پیغمبر کے ہی ہے نا سارے کچھ. وہ جی اس وجہ سے، حالانکہ ان کی اپنی شادیاں ثابت ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ڈٹ گئے. ٹھیک ہے، بات وہی ہے کہ اندر کے کینے رب جانتا ہے، لیکن پتہ چل جاتا ہے. بڑے شد و مد سے کہہ رہے تھے پاجی یہ بڑی فضیلت ہے کنڈے کرنے، کنڈیاں چ پکانا. اور ہم نے تو بچپن میں لفظ کنڈا جو سنا تھا، سیدھی سی بات ہے ہم تو آج بھی کہتے ہیں. اپنے ڈیرے تے ساڈے کول جڑے ایڈے ایڈے کنڈے سی نا، انہاں چ اسی تے لسی پائی دی سی کتے نوں. مجھے آج بھی اس کی شکل یاد ہے. آپ نے اس میں پکانا ہے، کھانا ہے. اب آگے نا دہی والے کنڈے پرات کی شکل میں، وہ جی یہ پکان بھائی پکائیں، مجھے کوئی عرض نہیں، آپ ڈیلی لگاتے ہیں، آج کیوں لگا رہے ہو؟ پاجی ہے یہ بہت اچھی چیز ہے،
میری عادت نہیں، نہ میں ایسے کہتا ہوں نہ میں کرتا ہوں، میں بڑی سادگی کے ساتھ سن لیتا ہوں، سمجھا دیتا ہوں، کوئی سمجھے بسم اللہ نہیں۔ کل ایسے ہی نا دل سے ایک دعا نکل گئی، یار جی ایڈا ہی چنگا کام ہے تے اللہ تیری نسل دا کونڈا کر دے۔ غصہ کیتا اٹھ کے پھوں پھوں کر کے وہ چلے گئے۔ میں نے 2 جملے لکھ کے صرف فیس بک پہ، میری عادت نہیں، میں ایسی چیزیں نہیں لگاتا، میں نے لکھا تو اس کے بعد پھر غصہ۔ وہ بھائی کیوں غصہ کر رہے ہو؟ اچھا کام ہے، آنے دے اپنی نسل کا۔ پتہ چلا کہ پیچھے کچھ چیزیں ہیں، کنڈے بنتے تھے، جس نے پوری زندگی شر کا، باطل کا، جھوٹ کا کنڈا کر کے انڈر ورلڈ کو گھسا کے رکھ دیا تھا، اسے امیر معاویہ کہتے ہیں۔ آپ راضی ہوں یا نہ ہوں، میرا رب راضی ہے، فیصلے اوپر ہیں۔ اہل السنہ والجماعہ، ایستا ایستا ان کے انشاءاللہ سمجھ آئے گی بات، ذرا لیٹ آئے گی، بالخصوص سنی بھائیوں کے۔ ایک وقت تھا ہمارے کچھ قادری بھائی یہ سارا کچھ کہتے تھے، یار وہابی ہو تم، ٹھیک نہیں ہو، ایسے کرو، تم ہر چیز روکتے ہو۔ اب جب سمجھ آئی ہے تو بڑی سختی سے کہتے ہیں نہیں یار یہ کام ٹھیک نہیں، او بندہ بھی میری منجی نو ہاتھ نہ لاوے جڑا امیر معاویہ دے بارے کوئی غلط سوچ رکھتا۔ انشاءاللہ سمجھ آئے گی، لیٹ آئے گی، لیکن اگر چڑیاں کھیت چگ گئیں پھر سمجھ آئی تو فائدہ نہیں، سنبھل جائیے۔ اچھا، اس مہینے میں معراج، یہ میری ملاقات کا بڑا اہم ترین موضوع ہے، اگلے جمعے میں بھی چلے گا، آج بھی ہے۔ اس کی تاریخ پہ جھگڑا، اور یہ امت کی بڑی خوبصورتی ہے کہ تاریخوں پہ لڑتی ہے اور لے کے پیٹتی رہتی ہے، عادت بن گئی ہے۔ لیکن کوئی نہیں سمجھے گا کہ اسلام جہاں تاریخ کو اہم قرار دیتا ہے، تاریخ بتا دیتا ہے، آگے پیچھے نہیں ہونے دیتا۔ عید الفطر کی تاریخ کا پتہ ہے کہ نہیں؟ کبھی 1 شوال سے 2 ہوئی؟ عید الاضحیٰ کا علم ہے کہ نہیں؟ اہم تھی، ڈیٹ بتا دی، آج تلک امت نے 10 سے 11 نہیں کری۔ یوم ترویہ 8 ذی الحجہ تاریخ بتا دی، 7 کو نہیں ہوتا، 1 دن بعد میں نہیں ہوتا۔ یوم عرفہ 9 تاریخ بتا دی، یوم رمی جمار یا یوم النہر 10 بتا دی، ایام تشریق 11 12 13 بتا دی۔ جہاں تاریخ ضروری تھی تاریخ بتائی۔ 1 رمضان چاند دیکھو، کام شروع کرو، قیام کرو، سیام رکھو، تاریخیں بتا دی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دین کے پاس کوئی تاریخ نہیں تھی؟ تھی، جہاں اہم نہیں تھی وہاں اسے نوٹ نہیں کروایا۔ پہلی بات، معراج پہ مت لڑیے، مہینہ کون سا تھا کوئی مستند دلیل نہیں، سال کون سا تھا اس میں بھی اختلاف، وقوع ہوا ہے۔ اگر تاریخ اہم ہوتی تو اس کے اوپر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے باقی تاریخیں مقرر کی ہیں یہ بھی بتا دیتی، آپ کی ولادت سے لے کے وفات تلک نہ تب یہ منائے جاتے تھے نہ اپنائے جاتے تھے، نہ ایسا اہم تھا۔ جو اہم تھا وہ بتا دیا، ڈیلی بتا دیا، ٹائم بتا دیا، فجر کب ہے، ظہر کب ہے، عصر کب ہے، مغرب کب ہے، عشاء کب ہے، وقت کا تعین کر دیا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ٹائم کا لحاظ، تاریخ کا لحاظ رکھنا ہے۔ یوم عاشورہ ہے، تاریخ کا لحاظ رکھنا ہے۔ ایک ایک چیز واضح کی، یہاں اگر مخفی رکھی ہے تو یہ اہم نہیں تھا، پہلی چیز۔ دوسری، معراج مرحلوں میں ہوا ہے، میں کچھ مرحلے آج ذکر کروں گا، کچھ اگلی ملاقات میں۔ پہلا مرحلہ، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام شیب ابی طالب میں سیدہ ام ہانی ان کی رہائش گاہ پہ سوئے ہوئے ہیں۔ روایات کو اگر ملاؤں، لوگ اختلاف کہتے ہیں، ہم اس کو تناسق کہتے ہیں۔ چھت کھولی گئی، محبوب کو وہاں سے اٹھایا گیا، حتیم میں اور ہجر میں لایا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت اللہ میں پہنچا کے جو پہلا مرحلہ ہوا ہے اس مرحلے کا حصہ ہے، آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ الم نشرح لک صدرک، محبوب یہ دنیا ہے، سائنس آج آئی ہے، ہم نے آپ کے بچپن میں اور آج آپ کا سینہ کھول کے اس کے اندر وہ ساری چیزیں نہیں ڈال دیں جن کو آگے چلنا تھا اور اوپر جانا تھا۔ کیا لوازمات تھے، کیا تقاضے تھے۔ بہرحال میں اسی پہ اختصار کرتا ہوں، باقی تفصیلات موجود ہیں۔ سائنس کو اور بالخصوص میڈیکل سائنس کو
بائی پاس کو، سینہ کھولنے کو، چاک کرنے کو ایک نئی طرح دی گئی. کتنی صدیاں لگی، بات کی بات ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو سینہ مبارک کو چاک کر کے جو اس میں ضروری تھا کرنا وہ کر دیا. میرا رب بہتر جانتا ہے. یہ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے، میرے محبوب کے پاس براق لائی گئی ہے. براق کیا ہے؟ سائنس ابھی بھاگے گی، ابھی دوڑے گی، ابھی چیخے گی، ابھی بولے گی، کبھی انکار کرے گی، کبھی کچھ کہے گی، کبھی اس کے اوپر اعتراض کرے گی، مگر یہ ہو چکا ہے. خچر سے چھوٹی، گدھے سے بڑی، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے لیے باقاعدہ تیار کیا گیا، بٹھایا گیا. اور تیزی کتنی ہے کہ جہاں نظر اٹھا کے پڑتی ہے وہاں اس کا قدم پڑتا ہے. سپیڈ کتنی ہے، کہاں ہے. راستے میں 3 مقام اور سٹے بیان کیے جاتے ہیں، 2 رکھتے ہیں. محبوب نے وہاں پہ پڑھی، وادی بتا ہے، پھر آگے ایک وادی ہے، پھر آگے بیت المقدس پہنچے. قصہ مختصر، قرآن مجید کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مطالعہ کیجئے گا جا کر کے سورہ اسراء کا، بنی اسرائیل جسے کہتے ہیں، پہلی آیت. پوری اسراء میں اور معراج میں 3 چیزیں آپ کو ملیں گی. ایک، اللہ کی قدرت اور پاکیزگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت، اور مقصد معراج. باقی جو چیزیں ہم نے اس میں مثالیں لگا کے ایڈ کی ہیں وہ ہم نہیں کریں گے، ہم اس کو وہیں پر رکھیں گے. لیکن مراحل میں لے کر کے آئیے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو سفر اسراء، مکہ سے لے کے بیت المقدس تک، اسے اسراء کہتے ہیں، رات کا سفر، رات کی سیر. آگے جو اگلا مرحلہ آئے گا اس میں معراج، لفٹ سسٹم کے ذریعے آسمانوں کی بلندیاں، ملأ اعلیٰ. اور سورہ نجم، اس کی پہلی 18 آیتیں گھر جا کے ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا. میں انشاءاللہ اگلی ملاقات پہ اس پہ بھی ڈیٹیل دوں گا. یہاں براق ہے، لائی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا گیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جا کے براق باندھی ہے اور آپ کو ضیافت پیش کی گئی ہے. ضیافت میں دودھ ہے، پانی ہے اور شراب ہے. آپ دودھ چنتے ہیں. خوشخبری دی گئی ہے، آپ کی امت فطرت پہ رہے گی، آپ نے دودھ کو چنا ہے. سواری باندھ دی گئی ہے. 2 رکعت محبوب نے پڑھی ہے. اعتراض کرنے والے کہیں گے جی تب مسجد تھی نہیں، گرا دی گئی تھی. 19 حملے ہو چکے ہیں بیت المقدس پہ، 19 مرتبہ شہر برباد ہو چکا ہے. فلسطین کا شہر یروشلم ہے. اس کے اوپر میرے باقاعدہ 2 خطبے موجود ہیں، ہم اس میں وضاحت کر چکے. لیکن پاجی جو مرضی سی، عمارت ہے سی یا نہیں سی، جگہ وہ تھی. اب آگے چلتے ہیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لفٹ دی گئی ہے. دنیا تیز ترین سائنس ٹیکنالوجی لے کر کے اس وقت برج خلیفہ میں اور ماں بعد آنے والی بلڈنگوں میں اس کا استعمال کر رہی ہے. تیز ترین سواری لفٹ کے طور پہ اوپر جائے. ابھی سائنس بچی ہے، ابھی ٹیکنالوجی بھی بچی ہے، وقت لے گی. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ موقع دے گا، بڑی بڑی ڈینگیں مارے گی. لیکن بہرحال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملأ اعلیٰ کا سفر شروع ہوتا ہے. اسے ہم معراج کہتے ہیں. آپ پہلے آسمان پہنچتے ہیں، جبریل امین نوک کرتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے. امام کون ہے؟ نام بتایا جاتا ہے، محمد ابن عبداللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کائی نے بلایا گیا ہے یا خود آ رہے ہیں؟ کہا بلایا گیا ہے. دروازے کھلتے ہیں، ترہیب ہوتی ہے. مرحبم بابن الصالح، نیک